ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں اپنی ماں بہن اچھی لگتی ہے، دوسروں کی نہیں اچھی لگتی۔ جس دن ہمارے دل میں دوسرے کی ماں بہن کی عزت آ گئی، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس دن ہماری عزت زیادہ ہو جائے گی ساری عورتوں کی۔ عورت کے اندر ایک بہت بڑا انورٹر لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب مرد اس کے ساتھ جب جھوٹ بولتا ہے، عورت کا آپ جگرا دیکھیں، اس کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ کو کنورٹ کر کے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کے ساتھ سچ کہتی ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اور سسنل مطلب ساس اور سسر سے کوئی چکر نہ چلائے، انہوں نے ایک ایک اینٹ جوڑ کر اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی غربت اور پاسٹ نہیں بھول سکتا۔ پل پل پاکستان جاتا ہے، کئی کوئی چیز دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں امریکہ سے ساری چیزیں اٹھا کر پاکستان لے جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اختر امان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کی ایج تقریباً 60 سال ہو چکی ہے۔ 20 سال پاکستان میں اور 60 سال امریکہ میں گزار کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں آ کے ان کا ایک اپنا ویژن ہے۔ بغیر تاخیر کے ان سے شروع کرتے ہیں گفتگو کا انداز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ قاضی ثاقب صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ 60 سال ہو چکے ہیں، 20 سال پاکستان میں اور 40 سال ان کا امریکہ میں ہوئے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے جاننا چاہیں گے۔ شاہد بھائی تقریباً 20-22 سال دے اساں بڑا غربت ٹائم گزارا۔ اصل کو کھانے پینے واسطے کچھ گھٹ ہی ہوتا ہے۔ جس ویلے بارش شارش آندی ہوں نا، اصل فکر پہ بھی نہیں جاتا پانی اندر آسی تھا تو پانی باہر رہی۔ تو 20-22 سال کا تھا تو امریکہ چلا گیا تھا نا۔ اس سے پہلے جو عمر گزری ہے نا، وہ ہماری بڑی غربت میں گزری ہے، کیونکہ بارش وغیرہ جب آتی تھی تو ہماری والدہ کو فکر پڑ جاتی تھی کہ جب پانی ٹپکے گا تو آدھی بارش اندر اور آدھی بارش باہر ہوگی۔ تو وہ باتیں دیکھ دیکھ کرنا کہیں چلے گئے امریکہ، تو وہاں تو 2-4-5 سال تو اپنا وہ ذہن میں جاتا تھا، اپنا پاکستان کی سوچ ہی نہیں جاتی تھی۔ اب ہمارے اتنے ٹائم ہو گیا وہاں پر۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی غربت اور پاسٹ نہیں بھول سکتا۔ پل پل پاکستان جاتا ہے، کئی کوئی چیز دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں امریکہ سے ساری چیزیں اٹھا کر پاکستان لے جاؤں۔ تو وہاں پر اتنا سیٹ ہونے کا ہمارا وہ نہیں جی چاہ رہا۔ اصل میں یہ ہے کہ وہاں ان لوگوں کے پاس تعلیم ہے نا، ہمارے پاس تعلیم تھوڑی سی کم ہے۔ ہمارے پاس تعلیم جو بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہیں، آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے، آپ کے ایسے حاصل نہیں کر سکتے۔ وہاں پر 60 سال کا 70 سال کا آدمی جو ہے وہ بھی تعلیم مطلب برا نہیں مناتے، وہاں پہ تعلیم آلریڈی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، تعلیم بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو تعلیم وہ ہے کوئی بھی تعلیم، جو میوزیشین ہے وہ بھی تعلیم ہے، ایک عالم بنتا ہے وہ بھی تعلیم ہے، ایک کوئی ٹرک ڈرائیور وہ تعلیم ہے، ساری ایجوکیشن۔ لیکن اصل تعلیم وہ ہے جو بندہ اپنے مالک اور خالق کو پہچان سکے، وہ تعلیم۔ تو ہم تو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسے تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے بھی میری طرح جہل کی جہل ہی رہ جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اتنی بندے کو سمجھ آ جائے حلال حرام، پاک نہ پاک، جائز نہ جائز، اتنی سمجھ آ جائے تو بس وہی بڑی تعلیم ہے۔ تو ادھر ہم وہ چلاتے ہیں جو بائی ویلر لاری چلاتے ہیں نا، تو میرے گھر والے بھی نئے نئے گئے تھے، وہ بائی ویلر گاڑی چلاتے تھے۔ ہماری بچی ہے، ایک بچہ ہے وہ بھی بائی ویلر لاری چلاتا ہے، تو بچی ہے وہ بھی بائی ویلر لاری چلاتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ MBBS بھی کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ میڈیکل کی طرف سے آئی ہیں اور آپ کا مطلب سہارا بنی۔ اصل یہ بات بھی ناظرین کریں گے، قاضی صاحب سے جانیں گے کہ بچیاں تو ویسے بھی والد کی ہوتی ہیں، یہ تو بات حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ پیار بچی جو کرتی ہے اپنے والد سے پیار کرتی ہے۔ تو والد کی اگر کوئی خواہش ہے، پاس میں کوئی خواہش ہے، تو اس کو بھی پورا کرنے کے لیے بچی جو ہے نا اپنے کیریئر کا بھی مطلب قربان کر دیتی ہے اپنے والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے، یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ کی بچی نے بھی وہ کیا۔ ہاں، وہ ٹرک میں چلاتی تھی تو ہم اس کو فیس ویسے بھی دے سکتے تھے نا، لیکن اس کو بتانے کے لیے کہ رواج ہی ایسا ہے وہاں پر میں کہ اپنے آپ کو سیلف میڈ ہوتے ہیں نا،
تو اب وہ آگے یہ پاکستان میں ماشاءاللہ مجھے اور کسی کی نہیں اس کو آفت شافت نہیں کو بنا بنو کر دیں گے. مجھے بڑی میری خواہش ہے کہ میں کہتا ہوں جو لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں نکل سکتے نا، جیسے بیمار والدہ ہو گئی، بہن ہو گئی، والد ہو گیا، اب وہ ایک بندہ جب ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 بندے جاتے ہیں ان کو اٹھانا، ان کو تکلیف. ہماری بہن تھی وہ بھی بیمار تھی، وہ کبھی کبھی ہم پوچھتے تھے کیا آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، تو جب ہماری وہ تکلیف کو دیکھتی تھی کہتی ہے نہیں 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 میں ٹھیک ہوں. تو میں کہتا ہوں ہماری بچی جو ہے یا کوئی بھی ایسا ڈاکٹر جیسا کوئی سسٹم بنائے کہ جو گھروں میں جا جا کر لوگوں کو دیکھے، اور اس کے ساتھ اس کی جو گاڑی ہو ایمبولینس ہو اس کی ساری فیسلٹیز گاڑی میں ہو، اس بندے کے پاس جائے اور انہیں کا وہیں پر ٹیسٹ لے کر وہیں پر ہی اس کا علاج کرے نا، تاکہ اس کو باہر جانے کی تکلیف نہ ہو. اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر کو کم سے کم میں کوشش کروں گا، میں اپنی بچی کو کوشش کروں گا کہ اس کو کم سے کم وہ 100 لطیفہ اس کو میں ضرور کہوں گی تو یاد کر، تاکہ جاتے بندے کو حال نہ پوچھے، پہلے تو بیمار کو ہنسائے، اور بوڑھی عورت یا بوڑھے ابے کو وہ بوڑھے مریض کو یہ خصوصی پوچھے تم کون سے کس پتر کے نال تو رہنی ہے. جب ماسیوں سے یا بوڑھی بیمار آدمی سے جب ایسی باتیں پوچھتی ہیں نا، آدھی بیماری تو ان کو نکلی چلی جاتی ہے. میں نکی پتری نال رہنی ہے، یعنی میں چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی ہوں یا میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی ہوں. جب ڈاکٹر تو 4 باتیں کرتا ہے وہ سارا ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہ دے، خالی کیپسول ڈال کر دے دیں، جب دوبارہ آئیں گے دیکھیں گے بڑے صحت مند ہوگا. ہمارے یہاں یہ ڈاکٹر کم ہے، چونکہ پابندیاں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے پاکستان کو اتنا علم دیا ہوا کہ جیسے وہ فلپین ہے یا پتہ نہیں کون سا تو کنٹری ہے، ملیشیا یا فلپین، وہاں پر جتنے بھی نرسز تھائی لینڈ بنتی ہے نا وہ سارے امریکہ جاتی ہیں. ہمارے یہاں یہ مثال دی جاتی ہے کہ وہ سارے ڈاکٹر بن جڑ سکتے، مریض کون سا ہوگا. اب ان کو معلوم نہیں سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو دنیا میں تو پھیل جائیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو مریض ہو جائیں گے. لیکن ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ وہ ہوتی ہے، وہ کیا طرز بیان ہوتا ہے. تو میں تو یہ بھی نہیں دنیا میں کسی کو کہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بندہ پوچھے کیا ٹائم ہو گیا، میں تو اس کو ٹائم بتانے سے بھی بڑا ڈرتا ہوں. میں کہہ دوں گی 9 ہے، 9:09 ہو گیا تھا. ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے کہ ہماری تعلیم سب سے زیادہ جو میرے کو پاس میں ہونا، میں صرف وومنس کو تعلیم دوں جو یہ پروڈیوس کرتی ہیں، جو بچے پروڈیوس کرتی ہیں، جس سے گھر چلتا ہے. ہم ان کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، ایک چیز کو آپ کمرے میں بند کرتے ہیں، پھر آپ اس سے کیا آپ سے حل چلائیں گے، اس سے کیا پھل نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. مطلب یہی ہے کہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے نا وہ ایک پوری فیملی چلا رہی ہے. اگر والد کی تعلیم ہے تو اس کا فائدہ اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو باہر جا کے کمانا ہے اور سارا سسٹم کرنا، لیکن اپنے گھر کو اس طرح اپنی فیملیز کو عورت کا یہ بڑی اچھی اور بڑی پوائنٹ کی بات آپ نے کی. میں وومنس کا بڑا ساتھ دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنا وومنس کی وجہ سے یہاں پر پہنچا ہوں. اگر میری والدہ اور بہن جان جن کا نام ہے، جن کے نام پر یہ فاؤنڈیشن جان فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں، اور ہماری جو بہن تھی میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جہاں ایک عام آدمی کی اپنی بہن سے محبت ختم ہوتی ہے، میری بہن کے ساتھ محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ وجہ سوچ سوچ کر مجھے پورے پاکستان کیا پوری دنیا کیا وومنس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر میرے واسط میں آؤں میں ساری فیسلٹیز وومنس کو دے دوں، وہ پھر آگے تقسیم کریں. ہم مجھے کیا دیتے ہیں وومن چلیے دوسرے کی چلیے تمہارے گھر میں ٹھیک ہے. ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں اپنی ماں بہن اچھی لگتی ہے، دوسروں کی نہیں اچھی لگتی. جس دن ہمارے دل میں دوسرے کی ماں بہن کی عزت آ گئی اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس دن ہماری عزت پیدا ہو جائے گی ساری عورتوں کی. ہم عورتوں کو جاہل چول نہ سمجھتے ہیں یہ رکھ، اور پھر وہی جس نے ہمیں پیدا کیا ہوا تھا، جس سے ہمیں پیدا ہوئے ہیں، اگر وہی نہ سمجھ جائے تو ہمیں اٹھا کر کسی وہ کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیتی تھی نا، وہ ڈال دیتی یا اس کو پھینک پھکا دیتی. آج ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں امی آپ کو پتہ نہیں، وہ ماں ڈر جاتی ہے کہ اب میرا بیٹا کیا بولے گا، وہ چپ ہو جاتی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں چپ ہوتی کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بات سے میری بےزتی ہو جائے گی، وہ خاموش ہو جاتی ہے. ایک بات میں اور بتاتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اولاد، اس اولاد کے لیے میں ایک اسپیشل یہ آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اور ان مردوں کو بھی
جو شادیاں کر کے لاتے ہیں اور پتنی کی طرح کے دکھ دیتے ہیں. میں ان سارے مردوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو، مرد کو 6 سینسز دیے ہیں، لیکن اللہ نے عورت کو 7 سینسز دیے ہیں. جب کوئی انسان اسے بات کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا بات کر رہا ہے. اور وہ بزنس کی بات کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ تم غلط بات کر رہے ہو. اس کا قصور کیا ہوتا ہے کہ وہ غریب ہوتی ہے یا ان پڑھ ہوتی ہے، اور وہ کہہ دیتے ہیں تم بزنس سے کرو تم سے نقصان اٹھا لو گے. مرد کہتا ہے نہیں ایسے میں کروں گا، اور وہ نقصان اٹھا لیتا ہے. اور اچھا ایک اور مزے کی بات، ہماری والدہ کہتی تھی پتر عورت کے سامنے جھوٹ نہ بولا کرو. عورت کے اندر ایک بہت بڑا انورٹر لگا ہوا ہوتا ہے. جب مرد اس کے ساتھ جب جھوٹ بولتا ہے، عورت کا آپ جگرا دیکھیں، اس کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ کو کنورٹ کر کے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کے ساتھ سچ کا کہتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے. اچھا ایک پروگرام کی وجہ سے میں بچوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اکثر بچے دیکھے ہوں گے جو میرے مشاہدے میں آتے ہیں، جو ماں باپ بات کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ امی ایک سیکنڈ، میں کہتا ہوں وہ انگلی کاٹ دوں. جب وہ کہتا ہے ایک سیکنڈ امی، امی جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جو ابو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہاری یہ انگلی کٹ جانی چاہیے. ایک سیکنڈ امی لیٹ می ٹاک. تم کون سی ٹاک کرو گی؟ تم نے تو ٹاک شروع نہیں کی، تم نے تو ٹاک سیکھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سامنے اگر ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوا سفید ہے اور دودھ کالا ہے اور ایسی اولاد ہونی چاہیے، وہ سب کو کہے واقعی میری والدہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا میرا والد. ہمارے یہاں اکثر لکھا ہوتا ہے جیسا میری ماں کی دعا ہے، تو باپ کی تو کہاں کپڑے کیا ہے، باپ کدھر تھا؟ باپ ہی ساتھ ہی ہے. ہم سفر اگر آپ کو اچھا مل جائے تو آپ کی جو خواہش تھی وہ زیادہ تر پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ کا ہم سفر آپ کا ساتھ نہ دے، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، وہ آپ کی مشکلات کو نہیں سمجھ سکتی اور آپ کی خواہشات کو نہیں سمجھ سکتی، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے اس طرح کی بیوی. تو آپ تو خوش قسمت ہیں کہ ہم سفر کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہماری جو ہمشیرہ تھی سسٹر، وہ جب تک وہ کسی کی، ہم 3 بھائی ہیں، جب تک ہماری 3 بھائیوں کی بیوی کی غیبت نہ کر لیں اور کھانا نہیں عزم ہوتا تھا. پھر خصوصی طور پہ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا ہوا تھا کہ اپنے گھر والوں کو نا، گھر والوں کو بھائی میں تیری بےزتی کر سا تاکہ میری بہن اچھا کھا پی لے. اس کو پیسے ایکسٹرا دیتا تھا کہ میری بیٹی رسونی بہن کے سامنے، تاکہ ہماری بہن خوش ہو جائے. اکثر عورتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو حل کرنے کے لیے یہ کام کرتی تھی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر بسانے والی ہماری والدہ اور بہنیں ہوتی ہیں. اگر ان سے کوئی چیز مسٹیک ہو جاتی ہے تو آنے والی لڑکی کو چاہیے کہ وہ ان کا دل جیتے. جب وہ ان کا دل جیت لے گی تو ہسبینڈ آٹومیٹکلی اس عورت کا ہو جائے گا. بہت بڑی بات. ہمارے باہر سے آنے والی لڑکی جو کہتی ہے میں آج آئی ہوں کل میرا ہے، یہ گھر تمہارا. اگر تم ایسا سلوک کرو گی تو ہوتا اسی کا ہی ہے. اگر دیکھا جائے تو اصل گھر اسی کا ہوتا ہے، کیونکہ آنے والی اس کے بعد جو ان کے بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، تو گھر تو انہیں کا ہے. لیکن سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ جس کنڈیشن میں ہیں تو اس سے پہلے ایک گھر بس رہا ہے، اس میں ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، بھائی ہیں. تو ایک بندہ جب ایکسٹرا آتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس گھر کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہم نے، بلکہ ان سب کے دلوں میں ہم نے جگہ بنانی ہے. اور جب جمع محبت ملے گی نا ہسبینڈ کو تو ویسے بھی ملتی ہے، آلریڈی اپنے خاوند کی ملتی ہے، لیکن جب فیملیز والوں کی ملے گی تو اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے ملے گی. میں ایک میسج یہ بھی ان لڑکی کو دینا چاہتا ہوں جن کی 2 میسج دوں گا. لڑکی کی شادی اس وقت تک نہ کرنا جب تک وہ برسر روزگار نہ ہو. جب تک وہ برسر روزگار لڑکی نہ ہو تب تک شادی نہ کرنا، ورنہ اگلے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا ہماری طرح کے، وہ منہ سے نہیں ناک سے روٹی کھلاتی ہیں. تو کسی نے پوچھا ناک سے، کہتا تھوڑے تلے لو، تھوڑا نیچے سے. تمام لڑکیوں کو میں میسج دیتا ہوں اگر وہ اگلے گھر ان کو کھانے کا یا روٹی کا مسئلہ ہے تو پچھلوں کو اطلاع نہ کر رہے ہیں. ہر وقت کہیں بہت اچھے ہیں، ہسبینڈ تو بہت اچھے، ساس میری تو بہت اچھی ہے، صبح اٹھتی ہے تو مجھے نندے تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. یہ بالکل فکر نہ کرے. اگر وہاں سے اس کو روٹی نہ ملی تو مجھے کال کر دیا کرے، میں امریکہ سے اس کو کھانا بھیج دیا کروں گا. اچھا ان کے لیے خصوصی آفر ہے قاضی صاحب کی جانب سے. ہاں میں امریکہ سے تو سمجھتے اور روٹی بھیجا دیں گے تو انشاءاللہ ان لڑکی کو کہ جو اپنا جان مال سب کچھ
सास और ससुर के लिए। और फिर एक और लड़कियों को मैसेज देता हूँ, जब उन्हें शादी हो जाए तो अपने हस्बैंड की चाहत देखें। अगर उसकी चाहत है बकरी मुझे बहुत पसंद है, या मुझे तितर पटेल पसंद है, या मुर्गी पसंद है, या अमी पसंद है, या उसकी शादी इंग्लिश में नाम लगा, या उसकी शादी कैथी से हो जाती है जो लड़कियां, और उसको पसंद डेबी है, उस लड़की का उसको मैं ये की देना चाहता हूँ, वो सबसे पहले अपने हस्बैंड की पसंद देखे। अगर उसको जो पसंद है उसमें वो घुस जाए, उसका हस्बैंड इंशाल्लाह अगर शूज ना पॉलिश किए ना, मुझे कॉल करे, मैं मार्केट से आकर शूज पॉलिश करूंगा। इतनी मतलब कि वो अपना अकल वाली हो, और अपनी जरूर ना बताए कि मुझे क्या पसंद है, मुझे उसको कहो मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। और ससुरल मतलब सास और ससुर से कोई चक्कर न चलाए। उन्होंने एक एक ईंट जोड़कर अपने बेटे के लिए छोड़ी है, और वो बहनें जो सब कुछ छोड़कर दूसरों के घरों में हो जाएंगी। अगर तुम्हारे घर में थोड़ा सा खाना खा लिया, या वो विडो है, डिवोर्स है, या मतलब बेवा है, या तलाक याफ्ता का नाम नहीं लेते, ये नाम बहुत बुरे होते हैं, तो वो अपने उसको अपने खाने भी दे। अच्छा, एक और बात मैं इससे बताना चाहता हूँ, ये सब उन माँ बाप के लिए ना, जब रिश्ता होता है ना तो बीच में लिख लेते हैं जी 4 तोले सोना या 5 तोले सोना इतना दे तो बसूरत दीगर नचाकी, चमाट मारो, तुमने पहली नीयत खराब कर ली है, बसूर फिर नचाकी हो ही जाती है, कोई नचाकी नहीं बस। तो कभी ये कुछ लोग फिक्र करते हैं ना, जरा जी पैसे दो दही दें, मुझे बहुत अफसोस होता है, हम सब कुछ दे देंगे लेकिन वो जुबान कौन सी देंगे, हम वो जुबान कहां से लाएंगे जिससे तुम अपनों का दिल हासिल कर लो। तुम्हारी जुबान तुम्हारे पास हुई, वो अगलों का सारा कुछ तुम्हारा है, वरना तुम्हारा भी तुम्हारा नहीं होगा। काजी साहब ने बहुत दूर लेके गए, हम इनको फिर पीछे वापस रिमाइंड करते हैं। जब हम सफर की बात की तो हम सफर से इन्होंने बात जो है ना दूसरी तरफ ले गए, तो अब बात करते हैं इनके हम सफर की। आप ये मुझे बताएं कि आप हमारा हम सफर जो है ना अपना एक बात पता नहीं किस जहन में थी, हाँ उन लड़कियों को मैं जरूर मैसेज देता हूँ। देखो हर जब बंदा जवान होता है ना तो मुझे ऑटोमेटिकली नेचुरल है, उसको फलां चीज पसंद है, उसको फलां फ्रूट पसंद है, फलां कदम पसंद है, फलां बाजार में जा, हम भी ऐसे किया करते थे। बात अपनी वालिदैन को शर्म की वजह से बता नहीं सके, उन्होंने शादी किसी और जगह कर दी, दिल में दुड़के रहे। लेकिन एक चीज हमारी वालिदा बताया क्या करती हैं, पुत्र पसंद ना पसंद डिफरेंट चीज है। अगर आप एक शादी करते हैं, 2 करते हैं, 4 करते हैं, अलग चीज है, लेकिन औरत की इज्जत कभी ना छोड़ना। और औरतें खुदा की कसम ना माल की भूखी होती हैं, ना किसी चीज इज्जत की भूखी होती है। मैं उन मर्दों को ये मैं जरूर कहूंगा, अगर एक बीवी नहीं पसंद है तो उससे शादी कर लेते हैं, लेकिन उस बीवी की इज्जत कभी ना छोड़ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात, ये इज्जत से वो सारा दिन आपका वो चादर चारदीवारी काम रखती है। अच्छा, नई जो लड़कियां उनको मैं बताता हूँ, शादी जब हो जाती है अब बर्बादी की हो जाती है, पीछे से मैसेज लगातार आ रहे होते हैं, कभी खा लगे कभी मैं उनको ये कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते जब अगले घरों में जाती हो तो फोन तोड़ कर जाओ। अगर फोन तोड़ कर नहीं जा सकती हो तो फोन छोड़ कर जाओ मेरे पास, खुदा की कसम आपके लेवर को ऐसे दिन मैसेज करूंगा और आपसे रहेंगे। कोई शादी नहीं होती, हालांकि वो शादी होकर अगले घर जा चुकी होगी, मैं मैसेज करता रहूंगा अच्छे और उनसे अच्छे से मैसेज करूंगा। नाजरीन, एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और काजी साकिब साहब से जानेंगे कि जान फाउंडेशन बनाने का इनको ख्याल कैसे आया और अभी तक वो प्रोसेस किधर तक पहुंचा है, इस पे मजीद बात करेंगे। यहाँ पे दें हमें एक शॉर्ट सी ब्रेक, हमारे साथ रहें।
پہلے ہم بات کر رہے تھے جان فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو سب سے پہلا جو آپ کا کام ہے وہ کون سا مشن ہے آپ کا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی مشن پہ کام کیا جائے؟ اصل میں جیسے میرا جو اندر سے جو دل کر رہا ہے وہ ہے تعلیم اور ہیلتھ. اگر آپ کی ہیلتھ نہیں ہے تو تعلیم نہیں حاصل کر پائیں گے. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کر دی آپ نے، اور آپ کے پاس ہیلتھ نہیں ہے تو آپ اسپریڈ اس کو پھیلا نہیں پائیں گے. میں کہتا ہوں ان دونوں کو ساتھ ساتھ اور شروع کرو، ان دونوں کو شروع کریں، دونوں کو ساتھ ساتھ. تو کون سے ایسے پروجیکٹ آپ مین رکھے ہوئے ہیں جس میں ہیلتھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہونا چاہیے اور ضلع ہری پور میں اس چیز کی کمی ہے؟ وہ میرے خیال میں جو میں نے بھی کیا ہے کہ تھیلسیمیا کا میرا ہے کہ ایک چھوٹا سا مطلب پروجیکٹ لگایا جائے. تھیلیسیمیا بہت اس ٹائم پہ ہری پور میں پھیل چکا ہے. ایک تو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، تو کیونکہ خاندانی شادیاں ہوتی ہیں اور مائنر کی مائنر سے جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کا بچہ میجر پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس خاندان، اس گھر کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ابھی تک اس طرح کی سہولیات پاکستان میں تو نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ تو صرف بلڈ کی حد تک لوگ کرتے ہیں. تو ہری پور میں صرف ایک ایس ایم ٹی تھیلیسیمیا سینٹر چل رہا ہے، قائم ہے. تو اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے، وہ ایک اچھے پروجیکٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسرا آپ نے ایجوکیشن کی، اس میں کون سی ایجوکیشن ہے؟ دینی ایجوکیشن کو بھی آپ لے کے جا رہے ہیں یا صرف دنیاوی ایجوکیشن پہ آپ کا؟ سب سے جو ایجوکیشن میں بہترین ایجوکیشن وہی ہے جو اپنے مالک اور خالق کی پہچان کروا سکے. اس میں دنیا بھی آ جاتی ہے اور دین بھی آ جاتی ہے. اگر دنیاوی ایجوکیشن اور مالک خالق کو نہ پہچان سکے تبھی نقصان ہے. تو اگر دینی پیور دینی ہے، دنیا کی بات اس نے نہ کر سکی تو پھر اگلے لوگ سمجھتے ہیں اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہاں کہ اس کو تھوڑا سا دنیا تھا، تھوڑا سا نالج ہے. دنیا کا نالج بہت تھوڑا سا ہے اور آخرت والا نالج بھی بہت بڑا ہے. تو کہتا ہوں جو کمی ہے دنیاوی وہ بھی ساتھ ساتھ پوری ہو جائے. آپ نے جو جگہ سلیکٹ کی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں ناظرین کو، کیونکہ میں تو بتانا چاہ رہا ہوں ابھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زبانی آپ بتائیں تو وہ زیادہ فائدہ ہے. وہ پلازا بنا رہا ہوں، چھوٹا سا بنایا ہے. چھوٹا سا تو نہیں، تقریباً 4 کنال پہ محیط رقبہ ہے مین جی ٹی روڈ پہ. تو اس میں انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، وہاں پہ تیار ہو چکا ہے، اس کی بیسمنٹ بھی تیار ہو چکی ہے، اس کا فرسٹ فلور بھی تیار ہو چکا ہے. تو یہ تو بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی. اس پہ جو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی آپ کا ایک اپریشیٹ ہم کرتے ہیں آپ کو، کیونکہ ہم سب مل کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹیم کی مد میں چل رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو اس میں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارا ساتھ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھا اور رہے گا انشاءاللہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ جب دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ، اس طرح پلازے بناتے ہیں تو اس کے لاکھوں روپے آپ کو کرائے ملیں، لیکن رب نے کیسا کرم آپ پہ کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر وہ دنیا کی چاہت محبت ختم ہو گئی ہے، آپ کو آخرت کی فکر ہے. اصل میں ہم نے غریبی رج کی دیکھی، امیری بھی رج کی دیکھی. جو اینڈ جو ہے وہ بس ایسی ہے. اینڈ ایسے غریبی کیا ہوتی ہے کہ کچھ نہیں پاس ہوتا. تو اینڈ یہی ہے کہ جب بندہ چلا جائے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیسا اب آپ کی لاسٹ خواہش کوئی ایسی جو آپ بتانا چاہیں؟ لاسٹ خواہش میں کہتا ہوں پاکستان، یہ نہیں کہتا کہ امریکہ بن جائے، لیکن پاکستان ایز اے پاکستان ماشاء اللہ پاک اس کی زندگی کرے، ان لوگوں کی بھی اور جو مجبور لوگ ہیں ان کی بھی. میں کہتا ہوں کہ بس علم والے بن جائیں. میری یہ خواہش ہے کہ پوری دنیا کو راستہ بتانے والا مسلمان ہو، اور مسلمانوں میں سے کون سا کنٹری ہو؟ پاکستان. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہو، شہرت ہو، بڑے مکان ہو، سوسائٹی میں ایک عزت ہو، رسپیکٹ ہو، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اصل جو زندگی ہے آخرت کی وہاں پہ جانا ہے. وہاں پہ میں نے جا کے حساب دینا ہے جو زندگی میں نے گزاری ہے دنیا کی عارضی زندگی، اس میں نے کیا کیا. کیونکہ رب کائنات کا یہ کرم ہے، ہم کو انسان بنایا،
اشرف المخلوقات بنایا۔ ناظرین، اسی امید، اسی دعا کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت کہ اللہ پاک کرے ہم ایک سچے اور سچے مسلمان بن جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد اختر امان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔